سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود کی ذات اقدس پہ جو پیارے بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک اور دن اور ایک اور المناک واقعہ، حادثہ، ایک عالم دین کا خون اور شہادت کا وہ درجہ، مگر کیوں، کیسے، کون سے عوامل ہیں، کیا عناصر ہیں، کون ذمہ دار ہے اور کس کا زیادہ سے زیادہ حق بنتا ہے؟ خواتین و حضرات، اس ملک میں مختلف انداز سے سازشیں چلی جا رہی ہیں اور پھر ان عناصر کو دیکھا جائے تو اس میں بیرونی مماثلت اور مداخلت زیادہ ہے۔ اس کے پیش نظر میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ایسے حالات کو جنم بخشا جا رہا ہے، جلا بخشا جا رہا ہے، جو یقیناً بہت ہی خطرناک نتائج لے کر آئیں گے، جن کا ذکر حکومتی ترجمان کافی مرتبہ کر چکے ہیں، مذہبی شخصیات بھی اس کی طرف اشارہ دے چکی ہیں، اور حالیہ دنوں میں اس طرح کے سوشل میڈیا ٹرینڈ بنائے گئے کہ ایک مذہبی، بلکہ یوں کہوں گا کہ غیر مذہبی فضا قائم ہو، جس کے پیش نظر تمام لوگ تصادم کی صورت اختیار کر لیں، ایک دوسرے سے اختلافات بڑھ جائیں، اور پھر یہ اختلافات گھر سے نکل کر مساجد، مساجد سے نکل کر سڑکوں اور پھر روڈوں پر آ جائیں۔ خواتین و حضرات، یہ ویڈیو آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی قدردان شخصیت ہے اس وقت پاکستان کی، اور یہ جو کہہ رہی ہیں اس پہ ذرا غور کیجیے گا، لفظ پہ غور کیجیے گا، کس کی طرف اشارہ ہے، کس قسم کے سوشل میڈیا ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا اس ویڈیو کے اوپر۔ کچھ لوگ گرفتار ہوئے جن کو بارے میں آپ کو اطلاعات ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، جو پاکستان کے اندر بھارت کی اور اس کے حلیفوں کی ایما پر علماء کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ یوم اربعین چہلم کا دن گزر گیا، مولانا عادل خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے۔ 70% سے زائد جو مجرمین ہیں جنہوں نے توہین یا تکفیر کی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نہ کسی کو اس ملک میں اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کرنے دیں گے، نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہے کل کا، یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت، جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے امن مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار ہو، وہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے تواتر سے یہ چیز دیکھی ہوگی، اور یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ بھارت کے اندر بیٹھ کر ان کے تھنک ٹینک دو چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاک فوج جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے اور علماء جو ہیں وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، لہذا ایک جنگ خواہ وہ سوشل میڈیا پہ شروع کی جائے، وہ پاک فوج کے بھی خلاف ہے اور وہ فرقہ وارانہ تشدد کے لیے بھی ہے۔ پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے، اس کی تکفیر کے حوالے سے۔ جب اس کی تفصیلات جمع کی گئی تو پتہ چلا کہ 90% اس ٹرینڈ کو چلانے والے ہندوستان سے تھے۔ 90% اس ٹرینڈ کو چلانے والے ہندوستان سے تھے۔ کون سے ٹرینڈ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہی ٹرینڈ جو تکفیر اور توہین اور اس طرح کے معاملات میں براہ راست چلایا جا رہا ہے۔ خاص طور سے آپ نے دیکھا کہ ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے تکفیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، کسی خاص مکتب کے حوالے سے، کسی خاص طبقے کے حوالے سے، اور اسی طرح علماء کرام کے خلاف بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی مایوس کن ہے، مگر ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے، مختصر گفتگو ہو، جامع گفتگو ہو، یہی ہماری طلب ہے، یہی تشنگی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا خاصہ الف لام میم کا جہانگیر اور عالمگیر شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اس وقت مذہبی اسکالر بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری
سیکرٹری ہیں وفاق المدارس العربیہ کے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں محترم حنیف جالندھری صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. ساتھ ہی ہمارے درمیان مولانا احمد اقبال رضوی صاحب موجود ہوں گے جو اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت المسلمین کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت بھی سلام عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حنیف جالندھری صاحب، یہ جو آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، اور اس طرح کے دیگر معاملات عالم دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر محمد عادل خان آپ کے قتل کے پیچھے، آپ کی شہادت کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں؟ اس کا خطرہ کس کو پہنچے گا؟ اس کا فائدہ، اس کے نقصان، کون لوگ ہوں گے اس کے ٹھیکیدار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ایک قومی سانحہ ہے. جی، یہ ملی سانحہ ہے. یہ پاکستان کے امن پر حملہ ہے، پاکستان کے علماء پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے استحکام پر حملہ ہے. اور اس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیے جائے اتنا ہی کم ہے. ڈاکٹر عادل خان شہید مرحوم بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ امن کے اور اتحاد کے داعی تھے. حالیہ دنوں میں ناموس صحابہ اور عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جو انہوں نے جدوجہد کی، اس میں بھی ان کی پوری کوشش رہی کہ اشتعال کے جذبات کو کنٹرول کیا جائے اور کسی قسم کی کوئی نفرت پیدا نہ ہو اور کسی بھی دشمن کی سازش کو ناکام بنایا جائے اور اس کا اعلی کار کوئی نہ بن سکے. اور پرامن اور قانونی راستہ جذبات کے اظہار کا انہوں نے اختیار کیا. مگر کیونکہ پاکستان کا جو دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان میں استحکام ہو، اور پاکستان کے اندر خاص طور پر دینی قوتیں ملک کے دفاع کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہمارے اداروں کے شانہ بشانہ ہوں، یہ ان کی کارروائی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیرونی دشمن مثلا ہندوستان ہے یا دیگر جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جن لوگوں کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ تو پاکستانی ہوتے ہیں، اور وہ اعلی کار اور ان کے ایجنٹ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہیں. ہم یہ بات کہہ کر کہ بیرونی ہاتھ ہے اور عوامل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال اس خون کا قصاص تو چاہیے، اور وہ تو حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اور آپ بتائیے کہ جب اس میں پرامن لوگ، اتحاد کے داعی لوگ، نفرتوں کو مٹانے اور محبت کا پیغام عام کرنے والے، جب ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس ملک کے اندر پھر کیا آگ لگے گی، پھر کیا خانہ جنگی ہوگی، پھر کیا انتہا پسند شدت پسندوں کے ہاتھوں میں نشانے پہ تو وہی لوگ ہیں، وہی جو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں وہی نشانے پہ ہیں. جو اختلافات کو بڑھکا رہے ہیں، جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ محفوظ بھی ہیں، اور ان کو راتوں رات اس ملک سے اس ملک کا سفر بھی آرام سے طے کروا دیا جاتا ہے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ایسے ہی لوگ نشانے پہ، آپ سچ فرما رہے ہیں. مگر میں کمنٹ لینا چاہتا ہوں، یہ جو ویڈیو ہم نے چلائی ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب کی، اس میں وہ خاص واضح طور سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان اس میں شامل ہے. سوشل میڈیا ٹرینڈ میں 90% جو ٹویٹ کیے گئے ہیں اس میں ہندوستانی آئی ڈیز نظر آ رہی ہیں. تو یہ تکفیر کا ماحول، توہین کا ماحول، اس کے پیچھے واقعی دشمن کی سازش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ایک عرصے سے یہ تکفیر اور تبرہ کی مہم جاری ہے، لیکن حالیہ محرم الحرام یا اس سے پہلے جو توہین ہوئی ہے، اہل بیت کی توہین ہوئی، وہ بھی ان لوگوں نے کی جو پاکستان میں موجود ہیں. پھر جنہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا، وہ پاکستانی ہے. اسلام آباد پاکستان کا شہر ہے. پھر کراچی میں جو ہوئی وہ پاکستان کا ہے. اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی جو ہوئی وہ تمام کرنے والے بھی پاکستانی ہیں، اور وہ سامنے موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے شہروں میں ہوا ہے. وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوا، وہ باقاعدہ پروگراموں میں ہوا ہے، اور وہ چیزیں لائیو نشر ہوئی ہیں 5 جگہوں پر. اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بیرونی سازش کو ناکام کس نے بنانا ہے؟
بیرونی سازش کے نتیجے میں خون ہوتا ہے تو اس خون کے کیا ذمہ داری کس پر آئے گی؟ کیا اس بیرونی سازش کا جب پتہ تھا، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم تھا، تو انہوں نے کیا انتظامات کیے اس سازش کو ناکام بنانے کے؟ ہمارے اداروں کی کیا کارکردگی رہی؟ حادثے اور سانے سے پہلے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو سنجیدہ سوال ہیں۔ اس میں ہمیں روایتی بیانات اور دعووں کی بجائے اور بیرونی سازش کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا کہ ہم نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا اور ہم آئندہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے جو علماء شہید ہوئے، ہر مکتب فکر کے ہوئے، اہل تشیع کے ہوئے، اہل سنت، ان کے قاتل پکڑے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں، کیا وہ ان کو عدالتوں نے بری کر دیا؟ اور جبکہ وہ ان کے کیس ثابت ہو چکے تھے تو ان کو کوئی ایک تو بتایا جائے نا کہ اس کو پھانسی دی گئی ہے اور سزا دی گئی ہے۔ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میں مولانا احمد اقبال رضوی صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ اور میں اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس طرح کا سلوک کیا جائے گا انبیاء کے وارثوں کے ساتھ؟ ان کو دن دہاڑے شہید کیا جائے گا، رات سڑکوں پہ شہید کیا جائے گا، قتل و غارت کا ماحول پیدا کیا جائے گا؟ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ یہ پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش ہے، اور اسی طرح دیگر حضرات نے بھی گفتگو کی ہے۔ تو رضوی صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ نے اس کو کیسا دیکھا ہے اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ پکڑاؤ کیسے ہوگا؟ دونوں طرف آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے ٹھہراؤ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں اویس ربانی صاحب، ایک اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے، بر موقع ہے، اور میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر عادل خان صاحب مرحوم کی اس قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ انتہائی بہیمانہ طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، جی، اور ظاہر ہے کہ ایک پڑھے لکھے انسان کو کہ جو ملک میں لوگوں کو علم پہنچا رہا تھا، تربیت کر رہا تھا ان کی، اس طرح کے ایک شخص کو نشانہ بنانا بہت واضح ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ماہ محرم سے پہلے ہی فرقہ واریت کے باقاعدہ ایک ماحول جو ہے پاکستان میں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے اور ہماری پاک افواج کے مختلف سربراہان نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہندوستان پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے لیے سرگرم ہے۔ جی، اور آئی چیف جنرل فیض حمید صاحب نے تو سارے علماء کے درمیان پاکستان بھر سے جو علماء کانفرنس کے اندر آئے تھے اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے سب کے سامنے کہ $100 ملین امریکہ نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے لیے تقسیم کیے ہیں۔ تو خالی ہم ہندوستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہندوستان اور امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان جو ایک طاقتور ملک ہے، پاکستان جو ایک مسلمان ملک ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے، اور خصوصاً جو معاشی حوالے سے اس وقت پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک سی پیک کا سلسلہ چل رہا ہے، اسے ڈیمیج کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ ظاہر ہے کہ ملک کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے۔ شیعہ سنی صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اچانک سے اتنی اچھی فضا تھی اور اس فضا میں ایک دم سے اس کو مقدر کیا گیا، خراب کیا گیا، اور کہیں سے کوئی شخص کسی فرقے سے اٹھتا ہے اور وہ دوسرے کی توہین کرتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرے فرقے کی توہین ہوتی ہے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا۔ اور یہ جو قتل ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شیعہ کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، ہمارے علماء نے اس کے اوپر فوری طور پر لیڈرشپ نے ہماری مذمتی بیانات دیے ہیں، چونکہ کوئی بھی شخص اس طرح کے اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے۔ آج عادل خان صاحب کا قتل ہوا ہے، کل دوسری طرف سے کسی اور کا قتل ہوگا، اور پھر بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے گا۔ میری شیعوں سے
اپنے سنی بھائیوں سے، دیوبندی بھائیوں سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ اگر کسی ایک کا قتل ہوتا ہے تو دوسرے مذہب کے اوپر ہم نہ ڈال دیں۔ افسوس کے ساتھ ایسے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اشارے دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرت دوسرے مذہب اور مسلک کے خلاف جو ہے وہ بھڑکنے لگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو 80,000 قتل ہوئے پاکستان کے اندر اور ابھی بھی جو مسلسل قتل عام ہو رہا ہے، کیا وہ کسی مسلک کے لوگوں نے یا ان کے علماء نے ان کو فتوے دیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فتویٰ گر لوگ تھے وہ ڈائریکٹلی وابستہ تھے بھارت سے یا امریکہ اور اسرائیل سے، مگر لہٰذا مارنے والے، قتل کرنے والے، اشتعال انگیزی کرنے والے تو پاکستان میں ہی ہیں، جیسے حنیف جالندھری صاحب فرما رہے ہیں تو اسی مٹی میں رہنے والے، اسی جی بالکل پاکستانی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کا دور ختم ہو گیا ہے، تکفیریت کا دور ختم ہو گیا ہے، دہشت گردی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ پاکستانی عوام دہشت گردی سے نفرت کرتی ہے، پاکستانی عوام تکفیریت سے نفرت کرتی ہے، تعصب سے نفرت کرتی ہے۔ بہت کھیل ہو گیا اس ملک کے اندر، اب عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ رضوی صاحب، میں آپ کی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں، عوام تکفیر سے نفرت کرتی ہے، عوام بروقت توہین سے بھی نفرت کرتی ہے اور اس سے باز آنا چاہتی ہے، باز رکھنا چاہتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کو برابر لے کے چلنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، ایک دوسرے کے مقدسات کو بھی، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام بھی کرنا پڑے گا۔ علماء سے گفتگو ہو رہی ہے اور میرے سامنے اس وقت واضح طور سے ایک ایجنڈا آ چکا ہے، دونوں طرف اس کی مذمت بھی جاری ہے، دونوں علماء کرام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک بڑی عالمگیر شخصیت جو ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں، ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب، ان کے فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، میں ان کو لینا چاہوں گا، اور چونکہ مجھے پروڈیوسر صاحب نے ابھی بتایا کہ براہ راست ان سے رابطہ ہوا ہے اور ان سے ان کے جذبات، ان سے تعزیت بھی کی جائے گی۔ مفتی انس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہنا چاہتا ہوں اور تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی انس صاحب، سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے، تمام علماء کرام کی طرف سے، طالب علم کی طرف سے اور جی ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں تعزیت ہے۔ پروردگار ان کے درجات بلند رکھے اور پھر یہ جو ان کا مشن ہے اس کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا امت کو لڑانے کی ایک اور سازش ہے یہ؟ جی بھائی، یہ تو اس وقت اور اس صورتحال میں کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کہ دو الفاظ میں اگر کہوں کہ یہ یقیناً ملک دشمن اور دین دشمن قوتیں ہی ہیں، اور جو یہ ہے کہ نہ ہمارے ملک کو، پاکستان کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتی ہیں اور نہ دین کو اور اسلام کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ والد صاحب جو تھے وہ پاکستان سے بھی محبت کرنے والے اور دین سے محبت کرنے والے ایک انسان تھے، تو ان کے حوالے سے اگر کوئی دشمن ہو سکتا ہے تو وہ یا تو ملک دشمن ہوگا یا دین دشمن ہوگا۔ مفتی انس صاحب، آپ ان کے ساتھ موجود تھے غالباً جب یہ واقعہ پیش آیا، تو ان کی آخری کچھ ارشادات، کوئی ایسی بات جو آپ ہم سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ پورا ملک اس وقت رنج و الم میں ہے، غمزدہ ہے، کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، میں تو اتفاق سے ساتھ نہیں تھا، اور میرے چھوٹے بھائی ہیں مفتی عمیر عادل خان، وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آخری ارشادات تو ان کے تقریباً جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی اور ان کی کوشش تھی، وہ جیسے کہ ہمارے تقریباً ملک کے اکثر علماء کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ہمارے مختلف مسلک اور مختلف فرقوں کے جو حضرات تھے اور علماء تھے، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور اتفاق اور اتحاد کے لیے ان کی کوششیں صبح شام یہی کوششیں تھیں، اور الحمدللہ وہ یہ ہے کہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی تھے، اور شاید اسی وجہ سے کچھ قوتوں کو ان کا رہنا زیادہ پسند نہیں تھا۔ ماشاءاللہ مفتی انس صاحب، میں آپ سے زیادہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، ظاہر ہے آپ پہ ایک بار گراں گزرا ہے اور آپ اس کا وزن اٹھا بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیقات میں اضافہ بھی کرنا ہے، علماء کرام بھی آپ کو سن رہے ہیں، پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جس مشن کا ذکر انہوں نے آپ سے کیا ہے، اتحاد بین المسلمین کا، اتحاد بین المسالک کا، آپ اور میں اور تمام لوگ اس مشن کو اون کریں گے اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو لے کے چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا پیکج ہے الف لام میم نے، جی ٹی وی نے تشکیل دیا ہے، تمام عزیز و جانباً اس پہ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، یہ خاص پیکج ہے، اس کو سنیں، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ
امن عناصر کی امن خراب کرنے کی ایک اور سازش۔ جامعہ فاروقیہ کے محتمم شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید۔ مولانا عادل خان شہید کی تدفین جامعہ فاروقیہ میں ان کے والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں کی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ میں جید عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا حفیظ جالہندری، سینیٹر عبدالغفور حیدری، مولانا راشد سومرو، محتمم جامعہ بنوریہ مفتی نعمان سمیت علماء کرام، طلباء اور معتقدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر محمد عادل خان شہید ایک مختصر تعارف۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 برس تھی۔ عالم اسلام کے معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ 1973 دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ سے ہی سند فراغت حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے 1976 میں بی اے ہیومن سائنس، 1978 میں ایم اے عربک اور 1992 میں اسلامک کلچر میں پی ایچ ڈی کی۔ تحریک سواد اعظم میں اپنے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان کے شانہ بشانہ رہے۔ 1986 سے 2010 تک جامعہ فاروقیہ کراچی کے سیکرٹری جنرل رہے اور اسی دوران آپ نے اپنے والد سے مل کر جامعہ کے بہت سے تعلیمی و تعمیری منصوبوں کی تکمیل کی۔ پھر کچھ عرصہ امریکہ میں مقیم رہے اور جہاں ایک بڑا اسلامک سینٹر قائم کیا۔ ملیشیا کوالالمپور کی مشہور یونیورسٹی میں 2010 سے 2018 تک کلیت معارف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر خدمات انجام دی۔ 2018 میں ریسرچ اور تصنیف و تحقیق میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ آپ کو ملیشیا کے صدر کے ہاتھوں دیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ کے مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن اور وفاق المدارس کی مالیات نصابی اور دستوری کمیٹی جیسی بہت سی اہم کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان کو اردو، انگلش اور عربی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ بہترین معلم، خطیب اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ علوم القرآن، علوم الحدیث، اسلامی معاشیات، اخلاقیات، تاریخ اسلام، اردو اور عربی ادب جیسے موضوعات پر دلچسپی رکھتے تھے۔ پسماندگان میں مولانا مفتی محمد انس عادل، مولانا عمیر، مولانا زبیر، مولانا حسن، ایک بیٹی، ایک بیوہ، 2 بھائی، مولانا عبید اللہ خالد اور عبد الرحمان کو سوگوار چھوڑا۔ 2017 میں والد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کے بعد پاکستان واپس آئے، دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ کی دونوں شاخوں کا نظم و نسق سنبھالا اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں آپ جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کے سرپرست اور جامعہ فاروقیہ ہب چوکی کے محتمم تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک عظیم شخصیت ہم سے چھن گئی ہے اور اس میں ہم سب کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے، مذہبی دنیا کا نقصان ہی نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا، بلکہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ میں حنیف جالندری صاحب سے آخری کلمات لینا چاہتا ہوں۔ حنیف صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں ایسی قربانیاں ہی دینی پڑیں گی؟ علماء تو دین حق کی حفاظت کرتے ہیں مگر علماء کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ علماء کرام پاکستان کی ضرورت ہیں، دین کی ضرورت ہیں، امت مسلمہ کی ضرورت ہیں، ہماری قومی ضرورت ہیں۔ اس لیے حکومت کو، ریاست کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کی سیکورٹی کا خصوصی خیال رکھے اور اب تک جتنے بھی علماء شہید ہوئے ہیں، دینی کارکن یا جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں، خاص طور پر ان کے قاتلوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے میں حکومت اپنا کردار ادا کرے تاکہ جانیں محفوظ ہو سکیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب قصاص نہیں ہوگا تو معاشرے محفوظ نہیں ہوں گے، ملک محفوظ نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کا اٹل اصول ہے اور قرآن کریم کے اصول میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم ظالم کو اور قاتل کو اس کے انجام تک نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہوں گی۔ بہت شکریہ حنیف جالندری صاحب آپ کا، بہت شکریہ احمد اقبال رضوی صاحب آپ کا، آپ دونوں مہمان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ عزیز جانمن آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اس پہ گفتگو سماپت کر رہا ہوں میں اپنی۔ ڈاکٹر محمد عادل خان شہید، یہ نام آپ نے شاید اس پورے 2 دن میں ہی سنا ہوگا۔ کم بختی ہے ہماری، بدبختی ہے ہماری، ایسے اثاثوں کو زندگی میں اگر ہم پہچان لیں، کتنی لینگویجز پہ آپ کو عبور حاصل ہے، 5 اسٹار رینکنگ کے عالم دین، کاش کہ ہم ان کی زندگیوں میں ان ہیرو کو پہچان لیں، ورنہ ہم مادہ پرست اور مردہ پرست قوم بن جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جن قوموں کو اپنے زندہ اثاثوں کا خیال نہیں ہوتا، آخر میں وہ رنج و علم کی کیفیت اختیار کیا کرتے ہیں۔ مگر ابھی بھی وقت ہے، بہت سے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا خیال کریں اور ملک پاکستان کی حفاظت کیجیے گا، اپنی حفاظت کیجیے گا، اپنے سے بڑھ کے نظریات اسلام کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ کی امان میں۔